لیکن یا اللہ زندگی ایسی گزرے کہ میں تیرا اتنا پیارا بن جاؤں کہ جب تو اپنا فرشتہ بھیجے ملک الموت تو تم سلام بھیجے میری طرف، پہلے وہ فرشتہ تیرا سلام مجھے پہنچائے کہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے۔ جب رب کا سلام آ جائے پھر انسان کامیاب ہو گیا، کیونکہ سلامتی کی بشارت ملتی۔ تو چل اپنے رب کی طرف، وہاں تیرے لیے راحت ہے، وہاں تیرے لیے بہترین نعمتیں ہیں، اور رب بھی تجھ سے ملنے کے لیے راضی ہے، خوش ہے، بے چین ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ ایک انسان اپنے رب کے قریب ہوتا رہتا ہے، نفلی عبادتیں کر کے، فرض تو چھوڑتا ہی نہیں ہے، وہ کوئی بھی فرض ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، حج ہو اور دیگر جو فرائض ہیں، ہر فرض کو پہچانتا ہے اور پورا کرتا ہے۔ پھر صرف فرضوں پہ اکتفا نہیں کرتا، وہ ایک نوافل کی روٹین رکھتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کہتے ہیں وہ ایک ایک قدم میرے قریب ہوتا رہتا ہے، اور حتیٰ کہ میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور اس کے آگے یہ ہے، سبحان اللہ، اللہ کہتے ہیں میں اس کے جذبات کا اتنا احساس کرتا ہوں کہ مجھے کسی کوئی فیصلہ کرنے پہ کبھی تردد نہیں ہوا، میں کہہ دیتا ہوں کن ہو جا، تلپٹ ہو جاتا ہے، کیا سے کیا ہو جاتا ہے، دنیا بدل جاتی ہے۔ لیکن مجھے تردد اس وقت ہوتا ہے جب میرے مومن بندے کی دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، میں اس کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں، وہ دنیا میں ابھی رہنا چاہتا ہے لیکن میرے فیصلے بھی اٹل ہیں، میں اس وقت تردد کرتا ہوں کہ میرا بندہ اس وقت دکھ محسوس کرے۔ ذرا اندازہ کریں اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ کتنا پیار کرنے والا ہے۔ کبھی اس پیارے رب کو پہچانا، کبھی اس سے پیار ڈالا؟ ہم تو اللہ سے دور ہیں، ہم نے تو اللہ کو پایا ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ تو فرمایا کہ جب وہ فرشتہ یہ کہتا ہے نا کہ تیرے لیے آگے بخشش ہے، کوئی عذاب نہیں، رب راضی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ روح جسم سے نکلنے کے لیے بے چین ہو جاتی ہے، اپنے رب کو ملنے کے لیے بے چین ہو جاتی ہے۔ ذرا تصور کریں یہاں بیٹھ کے کہ جب ہم سوچیں کہ ابھی ہمیں اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا تو ہماری حالت کیا ہو جائے گی۔ لیکن اگر تیاری صحیح کی ہوئی ہو، مالک مہربان ہے، وہ جب بلاوتا ہے پھر دنیا سے انسان کا دل بالکل اچاٹ ہو جاتا ہے، وہ نکلنے کے لیے بے چین ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ اس طرح جسم سے نکل آتی ہے جس طرح کہ مشکیزہ ہو الٹا، اور ایک ایک قطرہ بہہ جاتا ہے آرام سے۔ فرمایا اس طرح آرام سے وہ روح نکل جاتی ہے، اور جو ہی وہ ملک الموت اس روح کو نکال کے اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، وہ جو دوسرے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کرتے، وہ فوراً ملک الموت سے وہ روح لیتے ہیں اور جنت کے کفن میں لپیٹ کے، ہر فرشتے کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ روح میں اٹھاؤں، دوسرا کہتا ہے میں اٹھاؤں، ہر فرشتے کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم انسان ہیں لیکن ہمارا ایک مقام ہے، ہم نے وہ مقام بنانا ہے، ہم وہ مقام کھوئے ہوئے ہیں، بہت بڑا مقام ہے، بہت زبردست پروٹوکول ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر جب یہ روح اوپر جا رہی ہوتی ہے، فضاؤں میں فرشتے ہیں، وہ جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں خوشبو پھیل رہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ کس خوش قسمت انسان کی روح لے کے آ رہے ہو آج۔ وہ فرشتے بہترین اور باعزت لقب دے کے یہ فلاں صاحب کی روح ہے، اس طرح وہ اس کو تعارف کرواتے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ پہلے آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں۔ جب پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دروازہ کھولو، کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے پہلے حکم ہوتا ہے میرے فلاں بندے کی روح آ رہی ہے، جو ہی وہ آئے تو دروازہ کھولنے میں دیر نہیں کرنا، چنانچہ فوراً دروازہ کھلتا ہے، اور اس آسمان کے جو مقرب اور جو عہدے والے فرشتے ہوتے ہیں وہ اس روح کے اعزاز میں اس کے ساتھ اگلے آسمان تک جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ کتنا ہے، کہ اگر ایک انسان تیز رفتار گھوڑے پہ 500 سال ایک لمحہ رکے بغیر دوڑتا رہے، بھاگتا رہے، جتنی مسافت وہ طے کر سکتا ہے 500 سال، اس زمین سے پہلا آسمان اتنا ہے، اور پھر دوسرے آسمان کا موٹاپا اتنا ہی ہے، پھر دوسرا آسمان، تیسرے آسمان، ہر ایک کا اتنا فاصلہ ہے۔ لیکن اللہ کے فرشتے کیسے یہ فاصلے طے کرتے ہیں لمحوں کے اندر؟ نبی علیہ السلام کو معراج بھی ایسا ہی ہوا، چنانچہ اس طرح یہ روح جو ہے 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے اس مومن
اور میرے اس محبوب بندے کا نامہ اعمال جو کتاب ہے وہ علیین میں رکھ دو۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، بلند ترین مقام ہے اللہ کے پاس۔ فرمایا اس کا اعمال نامہ اتنا صاف ستھرا ہے کہ اس کو علیین کے اندر رکھ دو اور اس کی روح کو اس کے جسم میں لٹا دو، ابھی اس کا حساب ہونا۔ چنانچہ وہ روح اس کے جسم میں لٹائی جاتی ہے اور پھر دو فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ بڑے تحکمانہ انداز میں اسے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے، لیکن اللہ اس کو اتنی ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں، وہ بڑے سکون کے ساتھ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ تو کس دین کا پیروکار تھا؟ وہ کہتا ہے میں دین اسلام کا پیروکار تھا۔ وہ ہستی جس کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا اس کے بارے میں تو تیرا کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ ہمارے پاس ہدایت اور بینات لے کے آئے۔ وہ کہتے ہیں وما علم، یہ سب کچھ تجھے کیسے پتہ چلا ہے؟ سنی سنائی باتوں پہ یا خود پڑھا ہے، سیکھا ہے اہل علم سے؟ وہ کہتا ہے میں نے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا۔ میرے بھائیوں میں ایک حدیث سنا رہا ہوں، میسج دے رہا ہوں، میں ایک سبق دے رہا ہوں اپنے آپ کو اور آپ کو۔ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے، میں نے تقلیدی دین نہیں نا زندگی گزاری، اس کو دیکھا، خود میں نے اہل علم سے پڑھا ہے، پھر میں نے تصدیق کی، سچ جانا، پھر بغیر شک کے میں نے اس کے اوپر عمل کیا۔ آسمان سے آواز آتی ہے صدق عبدی، وہ یاد ہے اولئک هم الصادقون، جنہوں نے شک نہیں کیا۔ آسمان سے آواز آتی ہے فرشتوں کو میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے۔ میرے بھائیوں کبھی اس اعزاز کو پانے کا بھی سوچا ہے؟ وہ مرحلہ قبر میں ابھی دفنا کے واپس لوگ نہیں جاتے کہ انسان اس حساب کتاب کے مرحلے میں پہنچ جاتا ہے، اوپر سے آواز آتی ہے میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، ٹھیک کہہ رہا ہے، حساب کتاب چھوڑو، اب میرا حکم اس کے اوپر چلو، اس کے لیے جنت کا فرش بچھاؤ، بستر بچھاؤ اور جنت کی طرف اس کی کھڑکی کھول دو، تاکہ آخرت قائم ہونے تک جہاں اس کی برزخی زندگی ہے جنت کی بہاریں یہ دیکھتا رہے، جنت کی خوشبوئیں یہ سونگتا رہے، اور اس طرح اس کی زندگی گزرے، اس کی قبر گلزار جنت بن جائے گی، اس کی قبر جیل نہیں بنے گی۔